الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کا عنوان برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومنوں، میں نے تمہاری جانوں کے اوپر احسان کیا کہ میں نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا، اپنا نبی بھیجا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اللہ پاک نے، لیکن کسی نعمت کا اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا مگر جتلایا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو ارشاد فرمایا کہ مومنوں، میں نے تمہاری جانوں پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر باعث برکت اور باعث خیر ہیں. حضور علیہ السلام ہمارے درمیان، اور یہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو برکت اس دور میں تھی، حضور علیہ السلام کی برکت جیسے صحابہ کرام کو ملتی تھی، آج روحانی طور پہ ہمیں مل رہی ہے. آج بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے فیض لینا چاہتا ہے تو اس کو اس فیض کا حصہ مل رہا ہے. حضرت صائب بن یزید حدیث پاک میں ہے، سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری خالہ جان مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جا کر عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھانجا بیمار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. اور پھر آپ فرماتے کہ وضو کیا تو میں نے آپ کا وضو کا پانی پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دونوں کندھوں کے درمیان میں نے مہر نبوت دیکھی. اور وہ جو مہر نبوت جو کبوتروں کے انڈے یعنی عروسی کی جھالر جیسی تھی، کبوتر کے انڈے جیسی جتنی مہر نبوت، یعنی کہ دونوں کندھوں کے درمیان تھی. اب یہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت تھی. وہ کہنے لگے کہ میرے آقا علیہ السلام کی کہ دست کی برکت تھی کہ جب حضور علیہ السلام کا دست مبارک کسی کے سر پہ پڑتا، سر کے اوپر پھیرا جاتا تو اس سر کے بال جو نا وہ سیاہ رہتے. اور جس جسم کے اندر حضور علیہ السلام کے جسم کا پانی پہنچ جاتا، جس پیٹ کے اندر، وہ پیٹ کبھی بیمار نہ ہوتا، اس میں کوئی تکلیف پیدا نہ ہوتی. یہ میرے حضور کی برکات تھی، آقا علیہ السلام کی برکت تھی آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کی برکت تھی. اور حضور علیہ السلام کے جہاں جسم کی برکات ہیں وہاں پر صحابہ کرام کا معمول تھا کہ آقا علیہ السلام جو بھی کام کرتے صحابہ کرام اس کو دیکھتے رہتے، اس چیز کو. یعنی کہ آپ علیہ السلام وضو کرتے تو وضو کا پانی کو برکت کے لیے اس کو فوراً اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور لے کے اس کو اپنے چہرے مبارک کے اوپر، اپنے چہروں پہ مل لیتے. اور وہ برکت والا پانی جب چہروں کے اوپر لگتا تو وہ چہرے جو وہ نورانی ہو جاتے. وہ چہروں کے اوپر بھی حضور علیہ السلام کی نورانیت والا جو پانی گرتا تھا، وہ چہروں کے اوپر بھی نور آنا شروع ہو جاتا. اور جس کے لیے حضور اپنے زبان مبارک سے کوئی دعا فرما دیتے
وہ دعا کی برکت سے، زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، اس کی برکت سے ان کے چہرے جمع رہتے. نابغہ جوتی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو نابغہ جوتی تھی، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدحت کر رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے حضور کی شان میں. اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہارے چہرے کو سلامت رکھے. اس دعا کی برکت تھی. آپ فرماتے کہ 100 سال سے اوپر ان کی ایج ہوئی تو ان کا چہرہ اس طرح جمع تھا جیسے 16 سال کے 18 سال کے نوجوان کا چہرہ جمع ہوتا ہے. اس طرح چہرہ ان کا جمع تھا، اور ان کے دانت بھی سلامت تھے. یہ میرے حضور کی برکت تھی، دعا کی برکت تھی. اور صحابہ کرام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بال کٹواتے، صحابہ کرام ان بالوں کو برکت کے لیے ان کو اکٹھا کرتے، ان کو لینے کے لیے جھگڑتے آپس میں ایک دوسرے سے، اس کو لینے کی کوشش کرتے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کے پانی کو لینے کی کوشش کرتے، کھانا تناول کرتے تو اس کھانے کو لینے کی کوشش کرتے. لباس پہنتے تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ لباس کسی طریقے سے ہمیں مل جائے. آپ کا معمول تھا. وہ برکت کے لیے لینا چاہتے تھے صحابہ کرام. حضرت مسور بن مخرمہ، ان سے روایت ہے کہ مروان سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے کہ عروہ بن مسعود جب بارگاہ رسالت مآب میں کفار کا وکیل بن کر آئے تو وہ صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ جاسوسی کر رہے تھے کہ وہ صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں کہ کفار کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ملتا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر اور چہرے پہ پھیر لیتا ہے، پھیر لیتے ہیں اور اپنے بدن پہ پھیر لیتے ہیں صحابی. فوراً صحابی اس کو لیتے ہیں لعاب دہن کا دہن کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو اس کا استعمال شدہ پانی بھی صحابہ کرام ایسے لے رہے ہیں، ایسے لے رہے صحابہ کرام کہ وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور یعنی کہ اس وقت اس پانی کے لیے آگے کے بڑھتے ہیں جو، اور پھر اس پانی کو برکت کے طور پہ اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں. اور جب حضور، پھر میں نے دیکھا کہ میں نے جب حضور ان کے درمیان بیٹھے ہوتے تو گفتگو کرتے تو میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ ادب اور تعظیم سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے، اپنی گردنوں کو جھکا کے بیٹھ جاتے کہ ان کے سر کے اوپر اگر پرندہ بیٹھ جاتا تو ان کو اس پرندے کی بھی خبر نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ اتنی ادب اور تعظیم کے سے نظر جما کے بیٹھے ہوتے، جما کے بیٹھے ہوتے. جب یہ عروہ بن مسعود اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹے اور جا کے کہنے لگے اپنے ساتھیوں کو کہ اے قوم، خدا کی قسم، اس عظیم الشان رب کی قسم کہ میں بادشاہوں کے دربار میں وفد لے کر گیا، میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درمیان درباروں میں بھی میں گیا، لیکن اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس قدر اس کی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جاتی، تعظیم کی جاتی. اس وقت بیان کرنے لگے اپنے ساتھیوں کو، جا کے عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اگر صحابہ کرام آپ بال کٹواتے تو وہ بالوں کو لے لیتے، اکٹھا کرتے بالوں کو تعظیم کے لیے، برکت کے لیے. وضو کرتے تو وہ وضو کے پانی کو اکٹھا کر لیتے، کھانا کھاتے وہ اس کھانے کو برکت کے طور پہ استعمال کرتے. اگر وہ کلام کرتے تو وہ اتنے ادب سے ان کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے کہ ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اور تعظیم کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. کہنے لگے کہ یہ حضور کی برکت ہے. اور ان کے ساتھ اب وہ مشرکین کو کہنے لگے کہ ان سے کبھی ایسا نہ کرنا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لینا کہ جو معاملہ اگر جنگ کی طرف جائے تو پھر یہ دیکھ لینا
کہ تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ اپنے رسول کی ایسے تعظیم کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث پاک میں ہے کہ انس بن مالک قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلائق يحلقه وأطاف به وصحبه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل۔ حضرت انس بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ حجام آپ کے سر مبارک کی حجامت بنا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے گرد گھوم رہے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک بال مبارک زمین پر گرنے نہ پائے، بلکہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں وہ آ جائے، ہاتھ میں آ جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ برکات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، برکات ہیں میرے اکل صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صحابہ کرام ان بالوں کو اپنے پاس رکھتے، اور انہوں نے صحابہ کرام کے جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ ان بالوں سے جو ان تبرکات سے وہ برکت حاصل کرتے، برکات حاصل کرتے، جو چیزیں ان کے پاس پڑی ہوتی ان سے وہ برکات حاصل کرتے۔ اگلی حدیث پاک میں ابن سیرین فرماتے کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک ہیں جن کو ہم نے حضرت ان سے یا ان کے گھر والوں سے حاصل کیا ہے۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ ان میں سے ایک منہ مبارک بھی میرے پاس ہوتا تو مجھے دنیا ما فیہا میں کہیں زیادہ سے محبوب ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک منہ مبارک میرے پاس ہوتا تو دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے بڑھ کے وہ نعمت میرے پاس موجود ہوتی، یعنی کہ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے صحابہ کرام۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے غلام حضرت عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبہ مبارک ان کے پاس موجود ہے۔ پھر انہوں نے ایک جبہ نکال کر دکھایا جو کالی چادروں والی، جو نا کسروانی کسرا کے بادشاہوں کی طرف سے منسوب تھا، یعنی کہ انہوں نے بھیجا تھا کسرا کے بادشاہوں نے، اس کو کسروانی جبہ کہا جاتا تھا، جس کا گریبان دیباج کا تھا، یعنی کہ ریشم کا، اس کے دامنوں پر ریشم کے جو نا سنجاب تھے۔ حضرت اسماء نے فرماتی ہیں کہ یہ مبارک جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی وفات تک محفوظ رہا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو یہ میں نے لے لیا، اور یہی وہ مبارک جبہ ہے، یہی وہ مبارک جبہ کہ جس مبارک جبے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے، سو ہم اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو شفا کے لیے پلاتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کا وصال ہو گیا اس کے بعد کی بات بیان کر رہی ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی کہ وہ اس پانی کو، یہ سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں رہا اور پھر میرے پاس آیا، تو میں نے اس میں سے پانی، اس میں جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کو بھگوتی اور وہ پانی میں اپنے بیماروں کو پلاتی، اور اس سے بیمار جو نا وہ صحت یابی کی طرف جاتے۔ حضرت انس بن مالک بھی روایت سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو ان کے بچھونے پر سو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی ہر ایک کے گھر میں جا کے نہیں سوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برکت کے طور پہ، برکت کے طور پہ تھا، اور وہ جب وہ گھر میں نہیں ہوتی تھی تب سوتے تھے، جب گھر میں ہوتی تو اس وقت۔ تو ایک دن حضور وہ گھر میں موجود نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے بچھونے پر، اور وہ چمڑے کے بچھونے تھے۔ جب چمڑے کے بچھونے کے اوپر سوئی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس چمڑے کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور فوراً وہ گئی اور جا کے وہ ایک بوتل لے کے آئیں اور وہ لکڑی لے کے آئیں اور اس سے لکڑی سے پسینہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا کہ مسلم یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں اپنے بچوں کو
اس سے برکت دوں گی، یعنی کہ اپنے بچوں کو جسموں پہ لگاؤں گی، سروں پہ لگاؤں گی کہ ان کے پاس سے خوشبو حاصل۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس کو حضور کا پسینہ لگ جاتا تھا ان کے جسم سے بدبو نہیں آتی تھی، نسلوں میں وہ خوشبو منتقل ہو جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید، ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک موجود تھا، انہوں نے ٹوپی کے اندر سلائی کیا ہوا تھا، اور وہ جب وہ فتوحات کے لیے جاتے تو اس منہ مبارک کی وجہ سے ان کو فتوحات نصیب ہوتی۔ اگر کسی کے سر میں درد ہوتی تو وہ ٹوپی اس کے سر پہ کراتے، وہ درد ختم ہو جاتی۔ یعنی کہ صحابہ کرام اس منہ مبارک سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تبرکات سے کتنی برکات حاصل کرتے تھے، برکات حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی کا صحن تھا، اس کے دروازے کے سامنے جب حضور نماز پڑھ کے، سردیوں کا موسم ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے باہر تشریف لاتے تو کچھ صحابہ کرام جو غریب صحابی ہوتے، جن کے پاس علاج معالجے کے لیے کوئی رقم نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا، تو وہ پانی لے کے باہر مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک پانی کے اندر رکھتے، اتنی سردی ہوتی، ٹھنڈا پانی ہوتا، لیکن دست مبارک پانی کے اندر رکھتے، وہ جا کے اپنے بچوں کو پلاتے، اللہ پاک بچوں کو صحت یابی دیتے، خود پیتے، اللہ پاک صحت یابی دیتے۔ یہ میرے حضور کی برکت تھی، حضور کی برکت تھی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جب تک آپ مکہ کے اندر ہیں میں ان مکہ والوں کو عذاب نہیں دوں گا، جب آپ مکہ سے چلے جائیں گے پھر عذاب دوں گا۔ یہ مکہ والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تنگ کیا، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے ان کے درمیان، ان کے اوپر پریشانیاں مصائب نہیں آئے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اب حضور کا وجود اطہر وہاں نہیں تھا، اب ان کے اوپر قحط آ گیا، قحط آ گیا۔ اس قحط سے بچنے کے لیے اب اس قحط کے اندر وہ درختوں کے پتے کھائے، پھر مشرکین مکہ نے مردار کھا گئے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں ابو سفیان آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمارے جنگوں میں مار دیے، اب ہمارے لیے دعا فرمائیں، دعا فرمائیں کہ یہ قحط چھٹ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے ان کے اوپر بارش برسائی، بارش برسائی، اور وہ بارش برسی تو ان کے اوپر قحط دور ہوا۔ شاید فرمایا کہ محبوب یہ میں نے عذاب ان کو دینا تھا، یہ تکلیف ان کو دینی تھی، کیوں کہ انہوں نے آپ کو تنگ کیا، ستایا، لیکن اس وجہ سے نہیں دی کہ آپ ان کے اندر موجود تھے۔ آپ جیسے ہی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، میں نے ان کو ان کی گناہوں کے سبب میں نے ان کو اس کے اندر ڈالا، تکلیف کے اندر۔ اب وہ تکلیف اللہ نے کیسے دور کی؟ میرے حضور کی دعا کی برکت سے۔ آج بھی میری بہنوں، اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی فیض لینا چاہتے ہیں، برکات لینا چاہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے ساتھ جڑ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں۔ اور محبت کا عمل یہ ہے کہ جیسے جیسے میرے حضور نے جو جو عمل کیے، ہم ان اعمال کو برکات کے طور پر لے لیں، کہ میرے حضور نے جیسے کھانا کھایا، ہم اس کو برکت کے طور پہ اسی طرح کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، جس طرح لباس پہنا اس طرح لباس پہننا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ دائیں ہاتھ دائیں طرف سے لباس پہننا شروع کرتے، اتارتے تو بائیں طرف سے، کھانا کھاتے تو آرام آرام سے کھانا کھاتے، پانی 3 سانسوں میں پیتے، یعنی کہ یہ عمل ہے، آپ کی عمل کی برکات ہے۔ اگر ہم عمل کی برکات کے اندر آگے اپنی نسلوں کو لگا لیا تو یہ برکات ہماری زندگیوں میں بھی آئیں گی، ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوں گی، ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوں گی۔ اور گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہمارے پاس موجود ہے، اس فیض کو کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ حضور کی سنتوں کے مطابق، حضور کی اتباع کے مطابق۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے، روحانی برکات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور حضور کی سنتوں پہ ہمیں چلنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔